کا نمازی ہے، میرے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے، صرف عربی خطبے کے وقت آتا ہے، صرف نماز کی پہلی رکعت میں آتا ہے، نماز کی دوسری رکعت میں آتا ہے، اس نے کوئی گفتگو نہیں سنی ہوتی، اسے نہیں پتا ہوتا میرے خطیب صاحب نے ربیع الاول میں کیا گفتگو فرمائی، سفر میں کیا گفتگو کی تھی، ذی الحج میں کیا گفتگو کی تھی، شوال میں کیا گفتگو کی تھی، لیکن وہیں پر اسی مسجد کا اہل حق خطیب کا نمازی سوشل میڈیا پہ انجینئر کو سن رہا ہوتا ہے، اس کا فالوور ہوتا ہے، وہ غامدی کو سن رہا ہوتا ہے، فتنہ غامدیت کو سن رہا ہوتا ہے، مرزائیت کے فتنے سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان تک باقی بولو نا نہیں رہتا۔ یہ وعدہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے، یہاں یہ بلانے کا مقصد، آپ سب کو یہاں جمع کرنے کا مقصد اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے لائیو چلانے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ وعدہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ وعدہ ہم سب کریں۔ ایک تو یہ اگر ہماری پہنچ ہے اور ہم اپنی مساجد کے اندر اگر خطیب ہیں، اگر امام ہیں، ہم بھرپور تیاری کے ساتھ لوگوں پر محنت کریں، اپنے آنے والے جمعے کے مجمع کو ضائع مت کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر میری طرح عوام الناس ہے تو میں کوشش یہ کروں کہ میں جمعے میں اس وقت مسجد میں پہنچوں جب میرے خطیب صاحب ابھی تشریف نہیں لائے۔ وعدہ کرتے ہیں، کون کون وعدہ کرتا ہے؟ اللہ ذوالجلال کی قسم، فتنے کا دور ہے، اگر آج ہم اس پر محنت کر لیں گے اور پورے دین کے تمام شعبوں پر محنت کر لیں گے، دین کے تمام شعبوں پر، اس وقت کیا ہے ہمارے بہت سارے دیندار طبقہ، مذہبی گھرانے کے لوگ، اور یہ وہ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، واللہ العظیم میں مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، علماء میری اس بات کی تائید کریں گے، دین کے پانچوں شعبوں کو سمجھتے ہیں، اور سمجھنا تو دور کی بات ہے، میں شاہ صاحب آپ کو دعوت دینے لگوں، صرف ایک بات کرنے لگوں، انتہائی اہم اور ضروری ہے، سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ دین کے 5 شعبوں کے نام تک نہیں آتے ہمارے مذہبی لوگوں کو، دین کے 5 شعبوں کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، اور دین کے 5 شعبوں میں ایک دوسرے نمبر کا شعبہ ہے عبادات کا، اس میں نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، بس ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، جمعہ ادا کر لیتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھ لیتے ہیں، اور یہ دیگر زکات وغیرہ حج عمرہ کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ دیندار ہے، یہ نہیں ہے، دین کے 5 شعبے ہیں، 5 شعبوں کو پہلے سمجھو، پھر اپنے مساجد کے ائمہ کے پاس جاؤ، ان سے سیکھو، پھر اس پر عمل کرو، تب جا کر یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی ہوگی۔ گنوا دوں، صرف گنوا دوں، پھر اس کے بعد اپنے مساجد میں جائیں اور وہاں پر اپنے ائمہ کرام کے پاس باادب طریقے سے بے ادبی کے ساتھ بات نہیں کرنی، باادب طریقے سے دو دانوں بیٹھیں اور ان سے کہیں ہمیں سمجھا دیں، ہمیں سکھلا دیں، ہم عمل کرنا چاہتے ہیں دین کے 5 شعبوں پر۔ نمبر 1 گنتے جائیے گا اور یاد کرتے جائیے گا، یہ میرے لیے بھی سبق ہے جو اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے سیکھا، آج انہیں بزرگوں کے سامنے، آپ حضرات کے سامنے یہ تکرار کر رہا ہوں۔ نمبر 1 ایمان اور عقیدہ، بولے میرے ساتھ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے بولیں۔ نمبر 1 ایمان اور عقیدہ، نمبر 2 عبادات، یہ دین کے 5 شعبے ہیں، ان 5 کو ماننا بھی ہے، 5 پہ عمل کرنا بھی ہے، ہم نے صرف عبادات کو سمجھا ہوا ہے۔ ایمان اور عقیدہ نہیں ہوگا جنت میں دخول نہیں ہوگا، ایمان اور عقیدہ شرط اول ہے۔ نمبر 2 عبادات، بولیں سارے بولیں، جو اہل حق کے اس مرکز میں آیا وہ بولے، جو سننے کی غرض سے آیا وہ بولے، جو سمجھنے کی غرض سے آیا وہ بولے، جو عمل کی نیت سے آیا وہ بولے۔ نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، دیکھ لیں ہمارے معاملات کیسے ہیں، میں تشریح میں نہیں جاتا۔ نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق، کیا ہے نمبر 5 اخلاق، جس میں ہم سارے سمیت صفر ہیں ہم۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اگلے ہمارے مہمان